کیا آٹا مزید مہنگا ہوگا؟ نون لیگ کا گندم سکینڈل کا دعویٰ۔ شاہد خاقان عباسی کی حکومت پر گولہ باری، کہتے ہیں گندم پر $125 فی ٹن اضافی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ جس کمیشن نے شوگر انکوائری کی اس کو اب گندم سکینڈل پر بٹھا دیا۔ میڈیا کی آواز تب دبائی جاتی ہے جب کچھ چھپانے کو ہو۔ اس حکومت کے پاس چھپانے کو بہت کچھ ہے۔ وزیر خزانہ تک NRO لے کر آئے ہوئے ہیں۔ چیئرمین نیب حکومت کے لیے اچھے ہیں تو کوشش ہے مزید 4 سال توسیع۔ گندم خریداری میں تاخیر پر وزیر اعظم کا برہمی کا اظہار۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں آٹے کی قیمت میں اضافہ روکنے کے لیے پنجاب کو گندم ریلیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر خزانہ شوکت ترین نے بتایا گندم کی امدادی قیمت $1950 کر دی۔ چند روز میں آٹا سستا ہو جائے گا۔ اسی ماہ سے آٹا، چینی اور تیل پر نقد سبسڈی دیں گے۔ مہنگی اشیاء کی درآمد کم کرنا ہوگی، لوگوں کی آمدن بڑھانا ہوگی۔ عالمی مارکیٹ میں چینی، گندم اور خوردنی تیل کی قیمتیں 70 سے 95% بڑھیں، ہم نے 15 سے 20% بڑھائیں۔ گندم خریداری کی مہنگی ڈیل ایک اور دہاڑی لگا لی گئی۔ نون لیگی ترجمان مریم اورنگزیب کا الزام، کہتی ہیں گندم امپورٹ سے اربوں روپے قوم کی جیب سے چرا لیے۔ وزیر اطلاعات سے ناصر حسین شاہ کہتے ہیں PTI شدید ترین مہنگائی، تاریخی بے روزگاری لائی، لوگ اذیت میں مبتلا ہیں۔ آٹا، چینی اور دیگر اشیاء کی قیمتیں آسمان پر ہیں۔ فروخ حبیب کا جوابی وار، کہا عالمی سطح پر مہنگائی میں 40% اضافہ ہوا۔ پاکستان 70% دالیں اور تیل بھی درآمد کرتا ہے۔ بلاول اور مریم کہتے تھے لاک ڈاؤن کرو، پورا ملک بند کر دو۔ PP نے جعلی اکاؤنٹ اور منی لانڈرنگ کے علاوہ کیا ہی کیا ہے؟ الیکشن کمیشن نے وفاقی وزراء فواد چودھری اور اعظم خان سواتی کے الزامات مسترد کر دیے۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں دونوں وزراء کو نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ۔ فواد چودھری اور اعظم سواتی سے الزام تراشی پر ثبوت مانگے جائیں گے۔ ایوان صدر کمیٹی کارروائی پریس بریفنگ کا ریکارڈ بھی مانگ لیا۔ الیکشن کمیشن کا پیمرا سے متعلقہ ریکارڈ بھی طلب۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے خود کو سیاست سے بچانا ہے تو قانون کے مطابق چلے۔ اس کا کام حکومت پر بلا وجہ تنقید یا سوشل میڈیا پر بیانات جاری کرنا نہیں۔ EVM پر اعتراضات ہیں تو انہیں میڈیا پر شیئر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ الیکشن کمیشن ممبران مکمل نہیں، نوٹس بھیجنے سے فرق نہیں پڑے گا۔ کنٹونمنٹ انتخابات میں غیر متوقع نتائج، وزیر اعظم کی زیر صدارت پارٹی قیادت کا ہنگامی اجلاس۔ واضح اکثریت حاصل کرنے کے باوجود پنجاب میں بعض مقامات کے الیکشن نتائج پر اظہار تشویش، رپورٹ بنانے کی ہدایت۔ ذرائع نے بتایا اجلاس میں وفاقی وزراء، پارٹی قیادت اور ذمہ داروں نے اپنے حلقوں میں نتائج کے تمام پہلوؤں سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے شہری علاقوں میں مایوس کن کارکردگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ ووٹرز حکومتی اقدامات سے ناخوش یا مقامی قیادت شکست کی وجہ بنی؟ وزیر اعظم نے جائزہ رپورٹ بنانے کی ہدایت کر دی۔ شہباز شریف کا $169 ہونے پر شدید تشویش کا اظہار۔ ANP کے صوبائی صدر ایمل ولی خان سے ملاقات میں شہباز شریف نے کہا مہنگائی نے پہلے ہی ملک میں تباہی مچائی ہوئی ہے، ڈالر کی قیمت بڑھنے سے مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا۔ مہنگائی اور ڈالر میں ریس جاری ہے، حکومت غائب ہے۔ پنجاب میں PTI حکومت کی کارکردگی صفر ہے۔ پنجاب کے عوام بزدار سرکار سے بیزار ہو چکے۔ بلاول بھٹو کی تیر اندازی، کہتے ہیں پنجاب PTI حکومت کی نااہلی کی سزا بھگت رہا ہے، ہم عمران خان کے اقتدار کا خاتمہ کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی وسطی پنجاب کے صوبائی عہدیداران سے سیاسی لائے عمل پر گفتگو، کہا عمران خان جس منصوبے میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے صوبائی عہدیداران سے گفتگو میں بولے خیبر پختونخوا میں کرپشن اور بد انتظامی عروج پر ہے، ہر سطح پر PTI حکومت کی نااہلی کو بے نقاب کریں گے۔ ارکان پارلیمنٹ، اسپیکر، ڈیپٹی اسپیکر، چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوگا۔ وفاقی کابینہ نے 10% ایڈ ہاک الاؤنس دینے کی سمری مسترد کر دی۔ فواد چودھری کہتے ہیں FBR کا سسٹم ہیک کرنے کی کوشش کی گئی، ہیکر مقصد کے حصول میں ناکام رہے، زیادہ تر ڈیٹا محفوظ رہا۔ بھارت نے اسرائیلی کمپنی کے ساتھ مل کر واٹس ایپ صارفین کا ڈیٹا ہیک کرنے کی کوشش کی، جامع سائبر سیکیورٹی نظام پر کام کر رہے ہیں۔
ट्रक और बसों से कस्टम ड्यूटी हटाई जा रही है, जिससे कीमतों में कमी आएगी। आइंदा साल से 5G का आगाज कर दिया जाएगा। अभी तक PMDA मुसव्वदे को हतमी शक्ल नहीं दी गई, नहीं मालूम कौन सा मुसव्वदा शेयर किया जा रहा है। विफाकी वज़ीर शीर मज़ारी कहती हैं अपोजिशन पार्लियामेंट में क्या मुस्तरद करेगी जब मुसव्वदा ही तैयार नहीं। फवाद चौधरी ने भी तस्दीक की कि कोई मुसव्वदा शेयर नहीं किया गया। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान मुकम्मल आज़ादी इजहार राय पर यकीन रखते हैं, कभी इजहार राय और सहाफ़त पर पाबंदी नहीं लगाएंगे। फेक न्यूज़ से निमटने के लिए क़वानीन मजबूत करना होंगे। पंजाब में स्कूल जुमेरात से खुल जाएंगे। वजीर तालीम मुराद रास कहते हैं 50% तलबा को हाजिरी की इजाज़त होगी। वैक्सीन न लगवाने वालों पर 30 सितंबर से नई पाबंदियां आए। शॉपिंग सेंटर्स में दाखिल हो सकेंगे, न होटल्स और गेस्ट हाउसेज में बुकिंग हो सकेगी। रेस्टोरेंट्स और शादी की तकरीबात में जाने पर भी पाबंदी होगी। सूरत हाल बेहतर होने पर 18 अजला में पाबंदियां नर्म। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोधा, गुजरात और बन्नू में 22 सितंबर तक पाबंदियां बरकरार रहेंगी। मुल्क के बाकी हिस्सों में पाबंदियों में 30 सितंबर तक तौसी। असद उमर कहते हैं कोरोना में आइंदा 15 दिनों में मजीद कमी की तवक्को है। मुल्क में कोरोना के मजीद 78 मरीज इंतकाल कर गए। 2580 नए केस रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ में पंजाब के बल्दियाती निज़ाम पर ब्रेक थ्रू। मुश्तरका कमेटी में सिफारिशात पर इत्तफाक। सिफारिशात के मुताबिक नए बल्दियाती निज़ाम के तहत पंजाब में 11 मेट्रोपॉलिटन होंगी। 70% सीटें मुतनासिब नुमाइंदगी के तौर पर दी जाएंगी। हर जमात अपनी फहरिस्त देगी। वज़ीर आज़म कमेटी की सिफारिशात का हतमी जायजा लेकर मंजूरी देंगे। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं बल्दियाती निज़ाम में आवाम को बेहतरीन सहूलतें हासिल होंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का टेलीफोन। वज़ीर आज़म इमरान खान और रूसी सदर का एक हफ्ते में दूसरी बार टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने अफगान सूरत हाल और इलाकाई अमन व अमान पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आलमी बिरादरी अफगान अवाम को इस अहम मोड़ पर तनहा न छोड़े। वज़ीर आज़म ने रूसी सदर पुतिन को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। पुतिन ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान को दौरा रूस की दावत दी। पाकिस्तान, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, उज़्बेकिस्तान से इमदाद मिली। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमीर मुत्तकी ने कहा तमाम अफ़गान अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। दुनिया शर्तें ना रखे, अपनी मर्जी की हुकूमत और निज़ाम बनाएंगे। हमसे ताउन करने वालों को सियासत से ना जोड़ा जाए। कंधार में तालिबान की कार्रवाई। पाकिस्तान मुंतकिल किया जाने वाला असलहा पकड़ लिया। अफगान सूबे हेलमंद से आने वाले ट्रक को कंधार के जिला दामान में रोका गया। तालिबान ने ट्रक के खुफिया खानों से असलहा और गोलियां बरामद कर ली। तालिबान जराए का कहना है असलहा चमन के रास्ते पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए स्मगल होना था। तालिबान ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार करके तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR ने बताया इलाके में मजीद दहशतगर्दों की मुमकिना मौजूदगी से मुतालिक ऑपरेशन जारी। पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का इम्कान। ज़मरी वजारत खजाना को मौसूल। हाई स्पीड डीजल की कीमत 10.5 और पेट्रोल में 1 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज़। हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आज़म की मुशावरत से कल करेगी। रुपए की कदर में मजीद 85 पैसे की कमी। डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटर बैंक में डॉलर 168 रुपए 95 पैसे पर ट्रेड। मेड इन पाकिस्तान। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में मकामी सनत की बड़ी कामयाबी। मुशीर बराए तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद कहते हैं मकामी मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने सिर्फ 7 माह में 10,000 नौकरियां पैदा की। 4G समेत 12.48 मिलियन मकान। सिंध हुकूमत ने लेजेंड फनकार उमर शरीफ के इलाज के लिए 4 करोड़ रुपए जारी कर दिए। महकमा खजाना सिंध का नोटिफिकेशन जारी। उमर शरीफ के लिए एयर एम्बुलेंस का भी बंदोबस्त कर दिया गया। ARY न्यूज़ ने इलाज में मुआवनत के लिए उमर शरीफ का वीडियो बयान नशर किया था।
سندھ ہائی کورٹ میں مرزا اشتیاق بیگ کا زہیب حسن کے خلاف 1 ارب روپے کے ہرجانے کا دعویٰ، عدالت کا زہیب حسن کو نوٹس، 7 اکتوبر تک تفصیلی جواب دینے کی ہدایت۔ زہیب حسن کو آئندہ سماعت تک معاملے پر بات کرنے سے بھی روک دیا۔ سیالکوٹ میں تھانہ صدر کی حدود میں خاتون کا اغوا کے بعد مبینہ گینگ ریپ، خاتون کے مطابق شوہر پیٹرول ڈلوانے پمپ پر گیا، 5 افراد اغوا کر کے لے گئے، زیادتی کے بعد اکبر آباد چوک میں پھینک کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا، حکام کے مطابق واقعہ مشکوک ہے، تفتیش کے بعد حقائق سامنے آئیں گے۔ کراچی کے علاقے پنجاب کالونی میں غریب رکشہ ڈرائیور پر بااثر شخص کا انسانیت سوز ظلم، نہ صرف خود تشدد کیا بلکہ بچے سے بھی مار پڑواتا رہا۔ ARY نیوز کی خبر پر پولیس کا ایکشن، بااثر شخص کو گرفتار کر لیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے دورہ بنگلہ دیش کے شیڈیول کا اعلان کر دیا۔ دورے میں 3 T20 اور 2 ٹیسٹ میچز کھیلے جائیں گے۔ T20 سیریز کا آغاز 19 نومبر کو ہوگا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیمز کا 3 گھنٹے پر مشتمل ٹریننگ سیشن، قومی اسکواڈ کی نیٹ پریکٹس پر خصوصی توجہ، کھلاڑیوں نے بیٹنگ اور بولنگ سمیت فیلڈنگ کی بھرپور مشق کی، قومی کھلاڑیوں کی سینٹر اور سائڈ پچز پر بھی ٹریننگ۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2134 درہم ہو گئی، 1 گرام سونا 213 درہم، 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔